بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج جس شخصیت کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے اور بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سایہ تربیت پائی تھی۔ بعثت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے بنی ہاشم کے سامنے اسلام پیش کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے لبیک کہی اور ایمان لے آئے۔ اس وقت آپ کی عمر 8 برس کی تھی۔ ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہی اپنے بستر پر لٹا کر مدینہ روانہ ہوئے تھے۔ ماں سوائے تبوک کے تمام غزوات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ لڑائی میں بے نظیر شجاعت اور کمال جواں مردی کا ثبوت دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی فاطمہ الزہرا کی شادی آپ ہی کے ساتھ ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خطوط اور عہد نامے بھی بالعموم آپ ہی لکھا کرتے تھے۔ پہلے 3 خلفاء کے زمانے میں آپ کو مشبر خاص کا درجہ حاصل رہا اور ہر اہم کام آپ کی رائے سے انجام پاتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 3 دن تک کوئی جانشین منتخب نہ ہوا۔ ہر طرف باغیوں کا زور تھا اور مدینہ میں عجیب افراتفری مچی ہوئی تھی۔ انتظام بحال کرنے کے لیے ضروری تھا کہ فوری طور پر خلیفہ کا انتخاب کیا جائے۔ اس لیے انصار و سہاجت بزرگوں نے اکٹھے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ خلافت کا عہدہ قبول کریں۔ آپ نے بار بار انکار کیا لیکن بالآخر مان گئے۔ چنانچہ ذی الحجہ 535 میں عام بیعت ہوئی اور آپ نے مسن خلافت پر قدم رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے پہلے چیز آپ کی شجاعت ہے۔ سخت سے سخت مارکوں میں بھی آپ ثابت قدم رہے۔ بڑے بڑے جنگجو آپ کے سامنے آنے کی جرات نہ کرتے تھے۔ آپ کی تلوار کی کاٹ ضرب المثل ہو چکی ہے۔ شجاعت کے علاوہ علم و فضل میں بھی کمال حاصل تھا۔ ایک فقیہ کی حیثیت سے آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ کے خطبات سے کمال کی خوش بیانی اور فصاحت ٹپکتی ہے۔ حدیث مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ آپ کا عہد خلافت سارے کا سارا خانہ جنگیوں میں گزرا، اس لیے آپ کو نظام حکومت کی اصلاح کے لیے بہت کم وقت ملا۔ تاہم آپ سے جہاں تک ممکن ہوا اسے بہتر بنانے کی پوری کوشش کی۔ فوجی چھاؤنیوں کی تعداد میں اضافہ کیا، سیغہ مال میں بہت سی اصلاحات کی جس سے بیت المال کی آمدنی بڑھ گئی۔ اموال کے اخلاق کی نگرانی خود کرتے اور احتساب فرماتے۔ خراج کی آمدنی کا نہایت سختی سے حساب لیتے۔ ذمیوں کے حقوق کا خاص خیال رکھتے۔ محکمہ پولیس جس کی بنیاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی تھی، اس کی تکمیل بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی اور ایک باقاعدہ پولیس کے دستہ کا قیام عمل میں آیا جسے شرطہ کہتے تھے۔ اس کے کسر اللہ کو صاحب الشرطہ اس کے فرائض میں حفظ و امن اور جرائم کی روک تھام کے علاوہ منڈیوں کی دیکھ بھال بھی شامل تھی۔ خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور کردار و کارناموں سے تاریخ اسلام کے اوراق روشن ہے، جس سے قیامت تک آنے والے لوگ ہدایت اور رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میری طرف اس مرتبے پر ہو جس مرتبے پر حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھے، مگر بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت سے بہت محبت رکھتے تھے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 2 سے 2.5 مہینے پہلے مکہ سے مدینہ آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں ایک خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، ان قریب موت کا فرشتہ میرے پاس آئے تو میں دعوت قبول کر لوں۔ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، اسے مضبوطی سے تھام لینا۔ جو پکڑے رکھے گا ہدایت میں رہے گا اور جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری اہل بیت ہے، میں تمہیں اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ ایسا 3 بار بولا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مولا علی کا ہاتھ صحابہ میں بلند کیا اور کہا، جو مجھے مولا مانتا ہے
وہ علی کو بھی مانے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حال میں دعا کی، اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھتا ہے، اور اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھتا ہے۔ آپ عشرہ مبشرہ جیسے خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی شامل ہیں، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت کی خوشخبری دی۔ مکی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ ہر قسم کے مصائب و مشکلات کو جھیلتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ سے بغض رکھنے کو محرومی کا سبب قرار دیا۔ حضرت زر بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانہ پھاڑ کر درخت نکالا اور جان کو پیدا کیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھ سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، اور جو مجھ سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا۔ خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ماہ کم 5 سال تک خلافت جیسی اہم ذمہ داری پر فائز رہے۔ عبد الرحمن بن ملجم خارجی کے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد آپ 21 رمضان المبارک کو ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے اور کوفہ کے نزدیک مقام نجف میں دفن کیے۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔